بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ فتح کی ابتدا سے آیت نمبر 28 تک دیکھا ہے تفسیر کے ساتھ، اور کل آیت نمبر 29 کی تلاوت اور ترجمہ دیکھا ہے۔ آج اس کی تفسیر۔ پہلے ترجمہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدہ میں دیکھو گے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا انکھواں نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر۔ پیغمبر اسلام کو ایک عظیم تاریخی کردار ادا کرنا تھا جس کو قرآن میں اظہار دین کہا گیا ہے۔ اس تاریخی کردار کے لیے آپ کو اعلیٰ انسانوں کی ایک جماعت درکار تھی۔ یہ جماعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں آباد کر کے 2500 سال کے اندر تیار کی گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بنو اسماعیل کا یہ گروہ تاریخ کا جاندار ترین گروہ تھا۔ ان کی یہ بالقوہ صلاحیت، ان کا یہ پوٹینشیل جب قرآن سے فیضیاب ہوئی تو پروفیسر مارگولت کے الفاظ میں عرب کی یہ قوم ہیروؤں کی ایک قوم، اے نیشن آف ہیروز میں تبدیل ہو گئی۔ اس گروہ کی اہمیت خدا کی نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ ان کے بارے میں اس نے پیشگی طور پر اپنے پیغمبروں کو باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ تورات میں ان کی انفرادی خصوصیت درج کر دی گئی تھی اور انجیل میں ان کی اجتماعی خصوصیت۔ اس گروہ کے فرد کی یہ خصوصیت بتائی گئی کہ وہ منکروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے نرم ہیں، یعنی ان کا رویہ اصول کے تحت متعین ہوتا ہے، نہ کہ محض خواہشات اور جذبات کے تحت۔ شاہ عبد القادر صاحب اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، جو تندی اور نرمی اپنی خو ہو وہ سب جگہ برابر چلے، اور جو ایمان سے سنور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ۔ اس طرح ان کے افراد کا مزاج یہ ہے کہ وہ خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کی عبادت اور ذکر میں لگے رہنے والے ہیں۔ خدا کی طرف ان کی توجہ اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں پر نمایاں ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول کی یہ صفات اس تفصیل کے ساتھ موجودہ محرف تورات میں نہیں ملتی۔ محرف تورات یعنی تورات کی وہ شکل جو بدل دی گئی ہے، اس میں نہیں ملتی۔ تاہم کتاب استثناء B33 میں قدسیوں یعنی سینٹس کا لفظ ابھی تک موجود ہے۔ البتہ انجیل کی پیشن گوئی آج بھی مرقس B4 اور متی باب 13 میں موجود ہے۔ یہ تمثیل کی زبان میں اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام کی دعوت ایک پودے کی طرح مکہ سے شروع ہوگی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک طاقتور درخت بن جائے گی، یہاں تک کہ اس کا استحکام یعنی اسٹیبلٹی اس درجے کو پہنچ جائے گا کہ اہل حق اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اہل باطل
غیظ و غضب میں مبتلا ہوں گے کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تذکیر القرآن۔